اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد سبع پر بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے 7 قواعد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سے جو دوسرا قاعدہ ہے دماج کہتے ہیں ڈانپنا، کسی ایک کپڑے میں دوسرے کپڑے کو ڈانپنا اور روٹی میں آملیٹ وغیرہ کو رول کرنا۔ قرآن کریم میں اس کا مطلب ہے حذف، بعض کلام کا یا قصے کا یا بعض حصے کا حذف کرنا۔ جو کلام اور جو قصہ مقصود بالذات نہ ہو اور کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہو، قرآن کریم وہ حذف کرتا ہے۔ اس حذف کو ہم احتماج اندماج کہتے ہیں۔ قصص واقعات میں وہ زیادہ آئیں گے۔ سورہ عمران میں ملاحظہ فرمائیے، ملائکہ مریم علیہ السلام سے کلام کر رہا ہے، بشارت دے رہا ہے۔ اذ قالت الملائکہ 45 نمبر آیت سے شروع ہے، یا مریم ان اللہ یبشروک، کہ ایسا بیٹا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو مریم نے کہا کہ کس طرح میرا بیٹا ہوگا، کہ کیسے میرا بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، پھر اس کی صفات ذکر کیے، پھر فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، رسولاً میں تقدیر ہے، یعنی وَجَعَلَهُ رسولاً ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنایا ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ پیدا ہوا۔ اس کیفیات سے جو سورہ مریم میں بیان ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا۔ پیدائش کی باتیں ہیں مگر وہ اس جگہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اندماج۔ قرآن کے بہت سے واقعات میں اس طرح ہی ملے گا، بعض حصہ حذف ہوگا، بعض ذکر ہوگا۔ واقعات کی علاوہ بعض آیات میں اندماج چلے گا۔ بسم اللہ کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا، وہ چونکہ خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا اور خلاصہ ہے قرآن کریم کا۔ سورہ فاتحہ میں جو 4 امور ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 20 درج فرمایا ہے کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہ لفظ اللہ میں آیا ہے۔ دوسرا یہ لازم ہے کہ رب بھی ہے، وہ ذکر نہیں ہے اس میں۔ معنی ربوبیت کے ہے، رب مقدر ہے، ادھر یعنی وہ نعمتیں دینے والا ہے، رحمان ہے، برکات دینے والا ہے۔ چوتھا یہ کہ مالک یوم الدین بھی ہے، جزا دینے والا ہے، وہ بھی تو ذکر نہیں ہے بسم اللہ کے اندر، تو وہ بھی انتماجن ثابت ہوگا۔ لفظ رحیم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آئے گا کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، یہاں استوقد نارا مفرد ہے، پھر جمع الفاظ آئے ہیں استوقد نارا، تو یہ جمع کا ضمیر کس طرف راجع ہوگا؟ یہاں پر تقدیر ہوگا وفی ذلک رجال قائد، کچھ افراد وہاں بیٹھے ہیں، آگے آگ کے پاس بیٹھے ہیں۔ ذهب اللہ بنورہم، بس ان سے نور اللہ تعالیٰ لے گئے۔ استوقد نارا وہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور لوگ جمع ہے، پلورل ہے، روشنی سے پیدا نہیں اٹھا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھین لی روشنی ان سے۔ ضمیر ان افراد کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح کصیب من السماء، پھر اس میں بعد میں ضمائر راجع کیے ہیں۔ صیب میں زوی مقدر ہے، زوی صیب، جمع ضمائر کی طرف راجع ہوگا۔ کلام عربی میں اس طرح حذف آتے ہیں، فصیح بلیغ کلام ہے عربی، اس کو اصل میں ملاحظی کلام عربی کہتے ہیں۔ وصل القریہ یعنی اہل القریہ۔ یہ اندماج پر کچھ بحث تھا، دوسرا جو قاعدہ ہے۔ اب تیسرے قاعدے پر انشاءاللہ جو اعادہ کلام ہوتا ہے، تکراری کلام ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل حل فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت اور دنیا کے غموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔